ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شائستہ کے ساتھ برنس کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی برنس کی، اور آپ نے بتایا تھا کہ اس کے علاج کے اندر یا فرسٹ ایڈ کے طور پر پانی بہا دینا چاہیے اور اس کو کبھی کور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ انفیکشنز کا باعث بنتی ہیں اگر ڈریسنگس گندی ہوں تو. اسی طرح اگر بات کی جائے برنس کے علاج کے بارے میں ان اے ہاسپٹل انوائرمنٹ، تو کیا ہر ہاسپٹل کے اندر برنس کا علاج ممکن ہے یا کوئی اسپیشلائزڈ یونٹس ہوتے ہیں؟ اصولاً تو جتنے بھی جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کو برن مینجمنٹ آنی چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں ہر ایک کوئی نہ کوئی جلتا ہے. آئی تھنک آپ اور میں بھی کبھی استری تھوڑا لگ جائے بہت یا جی. گرم پانی یا کچھ، تو ڈاکٹرز کو آنی چاہیے. میں نے آئی تھنک فرسٹ کنٹری، پہلا ملک ہے دنیا میں جہاں پہ انڈر گریجویٹ لیول پہ یہ سبجیکٹ ایز این ایگزامینیشن انٹروڈیوس کیا تھا 1993 میں. کون سا اور ملک؟ پاکستان میں سب سے پہلے. انٹرنیشنلی یہ سبجیکٹ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ سپر اسپیشلٹی ہے، لیکن آئی فیلٹ کہ اگر یہ ہمارے جونیئر ڈاکٹرز کو علم ہوگا کہ ہاؤ ٹو مینیج ایکیوٹ برنز، کیونکہ اس میں کوئی میجک نہیں ہے. جو ایکچوئل پلاسٹک سرجری وغیرہ آتی ہے وہ 3 ہفتوں کے بعد آتی ہے. اگر وہ حصے نہ ٹھیک ہوں تو پھر ریکنسٹرکشن پہ جاتا ہے. پہلے جو 3 ہفتے ہیں وہ کوئی بھی انٹینسو کیئر والے جیسے انیستھیٹسٹ ہیں، جنرل سرجنز اور جو A&E کے جو ڈاکٹرز ہیں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کے، ان ان کو یہ آنا چاہیے. لازمی آنا چاہیے اور ہر GP کو آنا چاہیے، کیونکہ وہ فرسٹ لائن آف مینجمنٹ ہے. اور اس میں کوئی میجک نہیں ہے، جی. صرف یہ ہے کہ اگر 20% برن ہے ان ایڈلٹ تو گھر پہ مینیج ہو سکتا ہے، 10% بچے میں گھر پہ. لیکن یہ حصہ اور پیرینیم جو میں نے کہا اور ہینڈ، کیونکہ وہ فنکشنل ہوتا ہے، اس کو انیشلی 24 آورز یا 48 آورز کے لیے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. اور الیکٹریکل برنز، اور ونس دے ہیو بین ان کا وہ انیشیل علاج صحیح ہو جائے پھر ان کو آپ ڈسچارج کر سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، فلوئڈ الیکٹرولائٹ بیلنس ہے، بلڈ ٹاپڈ اپ ہے، اور پریونشن آف کانٹریکچرز ہیں اینڈ انفیکشن. فرسٹ انفیکشن اینڈ دین کانٹریکچرز. کیونکہ انسان ٹھیک ہو گیا لیکن سارا کانٹریکٹڈ ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ آپ کی مینجمنٹ کا ایم کیا ہے کہ وہ بالکل نارمل انسان ہو، سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی اینڈ پروڈکٹیو ہو، ان دا سینس کہ کام بھی کر رہا ہو سب کچھ، اور ایکسیپٹیبل ہو، اس کو ڈیفارمیٹیز نہیں ہونی چاہیے. جی. اینڈ دیز آر آل پریونٹیبل اگر صحیح علاج ہو جائے. تو ہر ایک کو آنا چاہیے، اور اس کا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر کو نہ پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے. اشرف صاحب، ایک اصطلاح بہت زیادہ عام ہے سن برن کی. اور اسپیشلائز سینٹرز میں ہی جاتے ہیں اس وقت جب سروائیو ہو کر کے جائیں. ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ انیشل مینجمنٹ سے ہی وہ برن سینٹر میں چلے جاتے ہیں، تو جو ایکچوئل مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اتنا ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے اور ہر برن کی ڈریسنگ 1 گھنٹہ لگتی ہے. تو صرف 24 پیشنٹس، 3 ٹیبلز لگاؤ تو آپ ملٹیپلائی کر لو. لیکن اصولاً ایوری برن شوڈ بی ٹریٹڈ جہاں پہ بھی ہے. جب وہ سروائیو کر جائے تو پھر برن سینٹر میں آئے تاکہ اس کا فل مینجمنٹ ہو. یعنی انیشیل ٹریٹمنٹ ہر بالکل آنا چاہیے، فیسلٹی آتا میں نہیں ہے ہونی کیونکہ ہمارے پاس وہ کانٹریکٹڈ آتے ہیں الٹا سیدھا، کوئی اس کو بالکل فلوئڈ نہیں دے رہا ہے، کوئی پانی نہیں پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اینڈ دے آر بینگ پیٹرنائزڈ، مطلب کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دوران علاج کس طرح کی کمپلیکیشن سامنے آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو انفیکشن کا ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے پہلے، پھر انفیکشن، بلڈ کے لیولز اور الیکٹرولائٹ امبیلنس سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر باڈی سسٹم کے فیلئر شروع ہو جاتے ہیں، السریشنز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیز آر دا کمپلیکیشنز. اور لانگ ٹرم جو ہے کانٹریکچرز ہیں، پگمنٹیشن ہے، ہائپرٹروفک اسکارنگ ہے، سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہیں اینڈ فزیکل ڈسٹربنسز. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان مریضوں کی جو کہ ریکور کر جاتے ہیں، ایک جو سب سے بڑا مسئلہ کیونکہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایکٹیو رکھا جائے اور تاکہ آنے والے وقت میں وہ اس قابل ہو کہ اپنے کام سارے سر انجام دے سکتا ہو، اور ذہنی طور پر بھی اس کو نارمل رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک معاملہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خوبصورتی بھی آگ کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے.
اور اکثر و بیشتر لوگ فزیکلی کسی بھی طرح سے ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو نشانات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس حد تک علاج ممکن ہے ان نشانوں کا یا جلی ہوئی جگہوں کا جہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نظر آ رہی ہو ظاہری طور پر؟ ایک تو ہے انیشل علاج، اگر صحیح پہلے وہ گولڈن آور جو ہوتا ہے نا، پہلے گھنٹے سے اگر بالکل صحیح علاج شروع ہو جائے جی تو آگے چل کر کے بہت سموتھلی سب کچھ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر خود وہ جو میں نے 2 ہوموسائڈل سوئسائڈل والا بتایا اور خود نہ مختلف، جلا ہو یا کسی نے تو جلایا اگر نہ وہ ہو. سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہے اینڈ وانٹس ٹو سروائیو تو کوئک اینڈ گڈ ریکوری ہوتی ہے. بیکاز جو ہمارا پیٹیوٹری وغیرہ ہے یہ ہمارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے نہیں ہونا ہے اینڈ سو آن. یہ تو اپنے حد تک ہے، اور پھر ڈاکٹر وہ اینٹی بایوٹکس اور وہ جو میڈیکل سائڈ ہے آن اے پرسن ہو از ڈوئنگ ویل. دوسرا ہے جو ارد گرد والے ہیں جن کی زبانوں پہ ایبسلیوٹ مکھن لگا ہوا ہوتا ہے، سلپنگ اوے، جو جی میں بول دیا، ذہن کو استعمال ہی نہیں کرنا، ہائے بیچارہ ہائے بیچاری، اب کیا ہوگا، لڑکی ذات ہے، سر پہ سوار ہو کے اس طرح کی باتیں کرنا. اور یہ کون ہیں؟ ان کے نزدیک والے جو سو کال خیر خواہ ہیں. جی تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، کیونکہ جو ایک آدمی پہلے ہی پریشان ہے اور زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے، تو اس کو آپ اس طرح کی باتوں سے کیا حاصل، مجھے آج تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. اور میں دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اور ان کی سوچ کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں بغیر کسی لگام کے. کیونکہ آئی تھنک بہت ہی مین ہونا پڑے گا انسان کو اس طرح کی گفتگو کرنے پہ کسی کے سامنے، اور پیٹھ پیچھے اس سے بھی بدتر ہے. سامنے تو خراب ہے، پیچھے اور خراب ہے. جی اس میں یہ ہے کہ ایکسیپٹنس لیں. خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے انسان کا پیسفل ہونا، اچھا ہونا، پروڈکٹیو ہونا، ایک دوسرے کے کام آنا، یا کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. اور یہ جو اب یہ گورا کالا، نیلا پیلا ہرا، لمبا چوٹی فلانی ڈھمکی، یہ سارے اس وقت آ جاتے ہیں جب آئی تھنک ذہن کند ہو جائے. کیونکہ خوبصورتی بہت مختلف چیزیں ہیں، علم ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، سوچ بچار، یہ وہ ہے. تو ڈپینس کہ خوبصورتی کون سی ہے. اور جہاں تک ایز لانگ ایز آدمی سوچ رہا ہے اور پروڈکٹیو ہے لائف میں، انڈیپینڈنٹ ہے سائیکولوجیکلی اینڈ فزیولوجیکلی، آئی تھنک دیٹ از دی ایم. اور دیٹ کین بی اچیو جب ارد گرد والے سینسیبل اور ٹھہراؤ والے ہوں. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر برنس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.